Travelogue by Irfan. مقبرہ ابو النجم احمد ایاز ملک، لاہور کے پہلے مسلمان گورنر۔ السلام علیکم ناظرین، ٹریول بائی عرفان کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر عرفان راجپوت، اور آج کے اس ولاگ میں ہم آپ کو کہانی سنانے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جو کہ بیسیکلی غلام تھا، لیکن اس نے اپنی وفا، ذہانت، جرأت اور بہادری سے وہ مقام حاصل کیا جو کہ بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتا ہے، اور اس کی وفا کے تذکروں کے بغیر نہ تو فارسی ادب اور نہ ہی اردو ادب کی تکمیل ہوتی ہے۔ میری مراد ہے ابو النجم ملک احمد ایاز، جو کہ غلام تھے سلطان محمود غزنوی کے، ان کے بارے میں، اور ان کے سپہ سالار بھی تھے۔ تو چلیے ان کے مزار کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا مقبرہ دکھاتے ہیں آپ کو، اور ان کی حالات زندگی کے بارے میں بتاتے ہیں۔ تو چلیے ہمارے ساتھ۔ افغانستان کے شہر غزنی میں ایک امیر تاجر رہتا تھا، لیکن حالات کی چکی میں ایسا پھنسا کہ غریب ہو گیا اور بھاری قرض تلے دب گیا۔ سب کچھ بک گیا لیکن قرض نہ اترا، اور اب اس کے پاس صرف ایک ہی غلام بچا تھا۔ غلام نے اپنے آقا سے کہا کہ آپ مجھے بازار میں لے جا کر 10 لاکھ درہم میں بیچ دیں تاکہ آپ کا قرض اتر جائے۔ مالک غلام کی بات سن کر ہنس دیا، کیونکہ ان دنوں غلام کی زیادہ سے زیادہ قیمت 300 سے 400 درہم ہوا کرتی تھی۔ مالک نے اپنے غلام سے پوچھا کہ تم میں کیا خوبی ہے کہ کوئی تمہیں اتنے مہنگے داموں خرید لے گا، جو کہ دوسرے غلاموں میں نہیں ہے؟ غلام نے عرض کیا کہ آپ بازار میں یہ اعلان کریں کہ یہ غلام جانتا ہے کہ غلامی کیا ہوتی ہے، اور یہ سب جانتا ہے جو دوسرے غلام نہیں جانتے۔ بہرحال غلام کے کہنے پر مالک اسے بازار میں لے آیا اور 10 لاکھ درہم پر غلام بیچنے کا اعلان کیا، تو پورے بازار میں ہر طرف سے کہکے اٹھنے لگے، جو کہ فطری بات تھی۔ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، لیکن تاجر اب بھی اپنی ضد پر قائم تھا کہ وہ غلام 10 لاکھ سے کم درہم میں بالکل فروخت نہیں کرے گا۔ آخرکار یہ بات پہنچی غزنی کے بادشاہ تک کہ ایک غلام جو کہ غلامی کے تقاضے جانتا ہے 10 لاکھ درہم میں فروخت ہو رہا ہے۔ تو غزنی کے حکمران نے اس غلام کو 10 لاکھ درہم میں خرید لیا۔ یہ غلام تھا احمد ایاز، اور خریدنے والا غزنی کا سلطان تھا، سلطان محمود غزنوی۔ وقت گزرتا گیا اور ایاز محمود غزنوی کے ہر امتحان میں پورا اترتا گیا، اور محمود غزنوی کے دل میں گھر کرتا گیا، اور پھر اپنی وفا، ذہانت، جرأت و بہادری اور قابلیت سے سلطان محمود غزنوی کا محبوب غلام، مشیر اور سپہ سالار بن گیا۔ اور پھر وقت نے یہ بھی دیکھا کہ ایک غلام لاہور کا پہلا مسلمان گورنر بن گیا، اور اسے لاہور کا پہلا مسلمان گورنر ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ احمد ایاز وفا کا استعارہ بن گیا، اور ہر محاذ اور ہر میدان میں محمود غزنوی کا کبھی ساتھ نہ چھوڑا۔ ابو النجم احمد ایاز عزت، شہرت، دولت اور جاہ و مرتبہ ملنے کے باوجود کبھی بھی اپنی اوقات نہیں بھولا۔
احمد ایاز کے بارے میں تمام پائے کے ادیبوں اور شاعروں نے اردو اور فارسی ادب میں بہت کچھ لکھا ہے۔ جب محمود غزنوی نے سومنات کا مندر فتح کیا تو اس مندر میں ایک بہت بڑا بت کمرے میں معلق تھا جسے ہندو چمتکار سمجھتے تھے۔ تو سلطان محمود غزنوی نے ایاز سے دریافت کیا کہ یہ کیا معاملہ ہے، تو ایاز نے کہا کہ یہ مقناطیسی طاقت کے ذریعے معلق کیا گیا ہے، لہٰذا اس کی کوئی بھی دیوار گرا دیں تو پھر دیکھیں کہ کیا ہوتا ہے۔ لہٰذا جو ہی اس کمرے کی ایک دیوار گرائی گئی تو بت دوسری طرف دیوار کے ساتھ چمٹ گیا۔ محمود غزنوی ایاز کی ذہانت سے بہت خوش ہوا۔ دستور زمانہ ہے کہ ہر صاحب نعمت سے حسد کیا جاتا ہے۔ ایاز کی کامیابیوں سے کچھ ساتھی وزیر جل اٹھے اور انہوں نے ایاز کے خلاف بادشاہ کے کان بھرنا شروع کر دیے۔ انہوں نے سلطان کو بتایا کہ ایاز کوئی خزانہ جمع کر رہا ہے اور جب رات ہوتی ہے تو شہر سے باہر جا کر ایک کٹیا میں مال جمع کرتا ہے اور آپ کے خلاف بغاوت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو سلطان محمود غزنوی ایک رات چپکے سے اس کے پیچھے ہو لیا اور شہر سے باہر جا کر ایک کٹیا میں داخل ہوا جہاں پر ایک صندوق پڑا ہوا تھا۔ اس میں سے اس نے کپڑے، پگڑی، جوتے اور چھڑی نکالی اور زیب تن کی۔ سلطان محمود غزنوی بھی اندر آ گیا اور ایاز سے پوچھا کہ یہ ماجرا کیا ہے، تو ایاز نے کہا یہ وہ کپڑے ہیں جو کہ میں نے اس وقت پہنے ہوئے تھے جس وقت میں آپ کے پاس آیا تھا۔ روزانہ میں رات کو یہاں آ کر یہ لباس پہنتا ہوں اور اپنی اوقات کو یاد رکھتا ہوں تاکہ میں لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ کروں اور غرور اور تکبر سے باز رہوں۔ اسی طرح کے اور بھی بہت سے واقعات ہیں جو کہ ایاز کے ساتھ منسوب کیے جاتے ہیں۔ ایاز کے خاندان کے بارے میں بالکل کسی کو کچھ معلومات موجود نہیں ہیں۔ جس وقت ابو النجم احمد ایاز کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تو اس وقت لاہور کی حالات بہت خراب تھے اور اس کی خستہ حالی بہت ہی زیادہ تھی۔ احمد ایاز نے لاہور کی دیواروں کو نئے سرے سے مرمت کیا اور اس کا جو شاہی قلعہ ہے اس کو بھی نئے سرے سے تعمیر کروایا۔ احمد ایاز کا مقبرہ شاہ عالمی بازار کے بالکل نزدیک رنگ محل کے چوک میں موجود ہے۔ اس مقبرے کے ارد گرد ایک بہت بڑا باغ ہوا کرتا تھا جو کہ اپنے وقت کے ساتھ ساتھ تباہ و برباد ہو گیا اور مقبرے کی حالت بھی بہت خراب تھی جسے بعد میں دوبارہ تعمیر کیا گیا۔ اس وقت یہ مقبرہ مسجد احمد ایاز کے اندر ایک کونے میں موجود ہے۔ اس مسجد کا افتتاح 22 اپریل سن 1987 کو میاں محمد نواز شریف نے کیا جس وقت وہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے۔ ناظرین، احمد ایاز کی وفات کے بارے میں مورخین میں اتفاق نہیں پایا جاتا، لیکن اکثر کے نزدیک وفات سن 449 ہجری میں ہوئی۔
ناظرین ویڈیو اچھی لگے تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجئے، اللہ حافظ۔